الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالی کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے شدید محبت۔ ارشاد فرمایا ایمان والوں کو اللہ تعالی کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کسی کی طرف دل کا میلان ہونا، طبیعت میں اس کی طرف رغبت ہونا، اس کے پاس بیٹھنے کو دل چاہنا، اس کی ملاقات کرنے کو دل چاہنا اور اس سے ہاتھ ملانے کو دل چاہنا، یہ تمام تر جذبات محبت کی علامت ہے۔ جب یہ محبت بڑھ جاتی ہے اور شدید ہو جاتی ہے تو پھر اسے عشق کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہوتا ہے۔ محبت محبت تو سب کہتے ہیں مگر وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ محبت محبت تو سب کہتے ہیں مگر وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ دل بہرے محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ روک تو اس کو کسی پر تو یہ مرے گا۔ دل کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر دنیا کی اور دنیا والوں کی فانی محبت ہو یا اللہ تعالیٰ کی باقی محبت ہو، محبت یہ ضرور کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اس دل میں دنیا کی فانی محبت کو بسانے کے بجائے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی اور باقی محبت کو بسائیں۔ محبت کیا ہے؟ محبت اگر حب سے ہو تو حب کا معنی ہے بھرا ہوا مٹکا۔ جس طرح مٹکا پانی سے بھر جاتا ہے، اب اس کے اندر دوبارہ پانی ڈالیں تو وہ پانی اندر نہیں سماتا بلکہ باہر گرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جاتی ہے پھر غیر کی محبت اس دل میں نہیں سماتی بلکہ وہ باہر باہر ہی رہتی ہے۔ اگر یہ محبت حب سے ہو تو حب کا معنی ہے بیج، بنیاد۔ تو مطلب یہ ہے کہ محبت معرفت کی بنیاد ہے۔ المحبت اساس المعرفہ۔ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
تو ان تمام کی بنیاد وہ محبت ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو انسان نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے. اب ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات سن رہے ہیں، تو اس کی بھی بنیاد اور بیج محبت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے تو ہم نے چاہا کہ اللہ کی محبت کی بات ہو تاکہ یہ محبت مزید تازہ ہو. اگر یہ محبت احب البعیر سے ہو تو پھر اس کا معنی ہے استقلال، ڈٹ جانا، جم جانا. عربی میں کہتے ہیں احب البعیر، جب اونٹ ضدی ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اٹھانے سے نہیں اٹھتا، جم جاتا ہے، تو احب البعیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کی عبادات پر، اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر ڈٹ جائے، جم جائے اور مستقل مزاج ہو جائے. چنانچہ ایک شخص تھا، اس نے 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن روزانہ رات کو سوتا تو خواب میں کوئی بندہ آ کر کہتا ہے، بندے تیرا نہ کوئی رکوع قبول، نہ تیرا کوئی سجدہ قبول، نہ تیری کوئی نماز قبول، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. کسی نے اس سے کہا کہ جب تیرا کچھ بھی قبول نہیں ہے پھر کیوں تو تھکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، کیا کروں، قبول ہے یا مردود ہے، میرے لیے در تو ایک ہی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے محبت کی وجہ سے. یا پھر یہ محبت حبب سے ہے تو حبب کا معنی دانتوں کی یہ کتار، یا پانی کے وہ بلبلے جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں، یا آگ کے وہ شعلے جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے اس دل میں ایک عشق کی آتش، گرمی، ایک آگ سی پیدا ہو جاتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شاید اسی کا نام محبت ہے ساقی، شاید اسی کا نام محبت ہے ساقی، کہ ایک آگ سی لگی ہوئی ہے سینے میں. تو محبت کی وجہ سے سینے میں ایک آگ سی لگی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحم اللہ بیرون کے سفر پر تھے، اکیلے تھے، ہاتھ میں بیگ تھا اور بڑھاپے کی عمر میں تھے، لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے تھے. کسی نے کہا، حضرت اب آپ ضعیف ہو چکے ہیں، اب آپ اپنے مقام پر بیٹھ جائیں، جس نے فائدہ اٹھانا ہوگا آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کو در در پہ خود سفر کرنے کی، جانے کی کیا ضرورت ہے. فرمانے لگے، جو میرے دل کو لگی ہے وہ تیرے دل کو تو نہیں لگی. تو دل میں جب اللہ تعالیٰ کی یہ محبت کی آگ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بندہ سکون سے نہیں بیٹھتا، انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں چلتا ہی رہتا ہے، اعمال کرتا رہتا ہے. صبح بھی مسجد حاضری دیتا ہے، دوپہر بھی دیتا ہے، شام بھی دیتا ہے، اعمال میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. صبح چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، ساتھ چلتی ہے ان کے یوں دنیا، گویا ان کے غلام چلتے ہیں. یہ جو محبت ہے دل میں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دل میں ایک رائی اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیدا ہو جانا یہ 70 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. عبادت، اللہ کی محبت اتنی اہم چیز کہ آپ لوگ اللہ کی محبت کی بات سننے آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کر رہے ہیں. یہ بات کرنے اور سننے کی وجہ سے اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایک رائی کے برابر بھی پیدا ہو گئی، محبت کا ایک قطرہ، محبت کی کچھ نہ کچھ آتش، کوئی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو گئی، تو یہ 70 سال کی نوافل عبادت سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. محبت کیا ہے؟ محبت ایک روشنی ہے، جب سینے میں آتی ہے تو بندے کے سینے کو روشن کر دیا کرتی ہے. محبت ایک آگ ہے، جب دل میں آتی ہے تو دل کے میل اور گندگی کو جلا دیا کرتی ہے.
ہوا ہے، جب دل میں آتی ہے تو دل کے گرد و غبار کو اڑا دیا کرتی ہے۔ محبت ایک پانی ہے، جب دل میں آتا ہے تو یہ پانی دل کے میل کو دھو دیا کرتا ہے۔ محبت ایک دوا ہے جو ہمارے بیمار دلوں کے لیے شفا ہے۔ ہم دل کے مریض، دل کے بیمار، اس کی شفا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ محبت کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت المحبت ان تحب کلک لمن احببت۔ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ اپنا تن من دھن اسے دے دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اپنا تن من دھن جان مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر لوٹا دیا کرتا ہے۔ پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے تو وہ شمع کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اپنی جان بھی اس شمع پہ قربان کر دیتا ہے۔ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے، گزارتا رہتا ہے، گزارتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر جان دینے کی نوبت آئے تو جان بھی اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیتا ہے۔ محبت ایسی چیز ہے۔ آج جو ہمارے اعمال کا بگاڑ ہے، نمازوں میں سستی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ذکر اذکار کی توفیق نہیں ہوتی، مسجد میں دل نہیں لگتا، اس تمام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دلوں میں محبت کی جو چنگاری تھی وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اس چنگاری کو دوبارہ سلگانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اعمال زندہ ہو جائیں۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کا کلام اچھا لگتا ہے، اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ہم میں سے کسی کا دوست ہو، اس سے محبت ہو تو دل چاہتا ہے اس کو کال کریں، لمبی بات کریں۔ چنانچہ نوجوان بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں موبائل فون پہ اپنے دوستوں سے بات کرتے رہتے ہیں، محبت ہے، بات کرتے کرتے بات ختم ہو جاتی ہے، پھر اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بات سے بات نکالتے ہیں اور گھنٹوں اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، انہیں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے گویا ہم اپنے محبوب سے ہم کلام ہو گئے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کسی محبوب سے محبت ہوتی ہے تو اس کی مجلس اچھی لگتی ہے، دل چاہتا ہے اس کے پاس بیٹھیں، اس کی بات سنیں۔ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے وہ اللہ والوں کی اور اللہ کی محبت کی مجالس کو ڈھونڈتا ہے۔ جب اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی محفل ہوگی، مجلس ہوگی، وہ بھاگے بھاگے وہاں پہنچتا ہے اور اللہ کی محبت کی بات کو سنتا ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو انسان اپنے محبوب کی رضا کو ہر غیر کی رضا پر ترجیح دیتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے۔ سارا جہان ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، بس وہ سمجھتا ہے کہ ایک رب راضی تو جگ راضی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بھی اچھا لگتا ہے۔ کوئی عاشق مجاز ہو، عاشق فاسق ہو، اس کے سامنے اس کی محبوبہ کا نام لے لو تو فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کس نے لیا، کیوں لیا؟ تو پتہ چلا کہ نام کے ساتھ ہی اس میں کرنٹ آ گیا، اس کے دل میں اس نام کی محبت تھی۔ بالکل اسی طرح اللہ والوں کو اللہ کے نام سے محبت ہوتی ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل بھی مچل جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ہاں، مومنین کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل مچل جاتے ہیں، ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں۔
ان کے دل جوش میں آ جاتے ہیں، ان کے دل ہل جاتے ہیں، اور یہ محبت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک لمحہ بھی تیری محبت چھپ نہ سکی جب کسی نے تیرا نام لیا۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کے سچے عاشقوں کے سامنے، تو ان کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے۔ آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں برس پڑی، آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں برس پڑی، یا اللہ یہ آنسو تیری یاد کے کتنے قریب ہیں، یہ آنسو تیری یاد کے کتنے قریب ہیں۔ اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شیخ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت تھی۔ اپنے جیب میں گڑ کی یا مٹھائی کی کوئی ڈلیاں رکھا کرتے تھے۔ جو بندہ آ کر آپ کے سامنے اللہ کا نام لیتا تو وہ جیب سے وہ مٹھائی نکالتے، گڑ کی ڈلی نکالتے، اس کو کھلاتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو آ کے تنگ کرتے اور آپ کے سامنے اللہ کا نام بار بار لیا کرتے، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بار بار مٹھائی کھلاتے۔ کسی نے پوچھا حضرت جو بھی آپ کے سامنے آ کر اللہ کا نام لیتا ہے آپ اسے مٹھائی کھلاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے جو میرے محبوب کا نام لے میں اس کے منہ کو میٹھا نہ کر دوں تو اور کیا کروں؟ جو میرے محبوب کا نام لے میں اس کے منہ کو میٹھا نہ کر دوں تو اور کیا کروں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ ساری تسبیح کی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مزہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے اے بندے ایک دفعہ دوبارہ سنا دیجیے، میرے محبوب کی حمد و ثنا دوبارہ سنا دیجیے۔ وہ شخص کہنے لگا پہلے تو میں نے سنا دی تھی، اب اگر سناؤں گا تو دام لوں گا، پیسے لوں گا، قیمت لوں گا، کیا دو گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے آدھا ریوڑ میں تجھے دے دوں گا، مجھے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سنا دو۔ اللہ کی شان اس نے دوبارہ سنایا، آدھا ریوڑ دے دیا، لیکن آپ کو اور مزہ آیا، دل اور مچل گیا۔ فرمانے لگے ایک دفعہ پھر سنا دو، اب کیا دو گے؟ بقیہ جو آدھا ریوڑ ہے وہ بھی دے دوں گا، آپ حمد و ثنا سنا دیجیے۔ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کی جو ہے ثنا ہوتی رہے۔ تو اب وہ شخص کہنے لگا کہ ریوڑ تو آپ نے سارا دے دیا، اب جو ہے اور کیا دو گے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ریوڑ تو سارا آپ کو دے دیا، آپ ایک دفعہ دوبارہ میرے محبوب کی تسبیح سنائیں، میں آپ کو ریوڑ چروانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہوگی تو یہ چرواہا بھی حاضر ہے۔ اللہ کی شان، بکریاں بھی لٹا دی اور اپنی جان بھی اللہ کے نام پر دے دی۔ وہ شخص کہنے لگا آپ کو مبارک ہو، میں تو آسمان سے اترا ہوا ایک فرشتہ تھا جو آپ کی محبت کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے نکلے ہیں اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے کہا خدا کے نام پہ کٹ جا، خدا کے نام پہ بک جا، خدا کے نام پہ کٹ جا، خدا کے نام پہ بک جا، یہی ایسی تجارت ہے جسے بے خطر پایا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ بیج ہر سینے میں موجود ہوتا ہے، ہر سینے میں موجود ہوتا ہے۔ کافروں کے سینوں میں بھی ابتداءً یہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام ایمان پر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ بیج ضرور ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں۔
لیکن ابتداءً اللہ تعالیٰ کی یہ محبت کا بیج ہر دل میں ہوتا ہے، چاہے بندے کے اعمال اچھے نہ ہوں، نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، فاسق فاجر ہو، گناہوں میں زندگی گزر رہی ہو، لیکن پھر بھی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جہانگیر کو نور جہاں سے محبت ہوئی تو نور جہاں شیعہ تھی، کہنے لگی آپ جو ہے میرے مذہب کو قبول کر لو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگی کیونکہ آپ میرے عاشق ہیں اور عاشق کو چاہیے کہ محبوبہ کے مذہب کو اپنا لیں، تو آپ میرے مذہب کو اپنا لو۔ تو وہ کہنے لگا معذرت کے ساتھ میں نے جان دی ہے، ایمان نہیں دیا، میں نے جان دی ہے، ایمان نہیں دیا۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، سمجھتا تھا کہ یہ ایمان، یہ اللہ کی محبت میں کسی کے ساتھ اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایک نوجوان تھا، شرابی تھا، شراب پی رہا تھا، اور اس کے سامنے کسی دوسرے بندے نے آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ اس نے وہی شراب کی بوتل اٹھائی اور اس کے سر میں دے ماری۔ کہنے لگا میں شرابی ضرور ہوں، میں بد اعمال ضرور ہوں، میں بد کردار ضرور ہوں، میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن یاد رکھو میں ابھی بغیرت نہیں ہوا، میں ابھی بغیرت نہیں ہوا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سن لوں۔ اس لیے کہا کہ محبت کا یہ بیج ہر سینے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا برے سے نفرت نہ کرو، برائی سے نفرت کرو۔ ارشاد فرمایا کہ میں پیاز نہیں کھاتا ہوں اس لیے کہ مجھے اس کی بو پسند نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ پیاز پسند نہیں ہے، فرمایا کہ اس کی بو پسند نہیں ہے۔ اگر وہ بو ختم ہو جائے تو پیاز تو پسندیدہ چیز ہے۔ اسی طرح برے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کے گناہوں اور برائی سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر وہ گناہ اور برائی ختم ہو جائے تو وہ بندہ تو ٹھیک ہے۔ تو محبت کا یہ بیج ہر سینے کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اگلی بات اہم ہے کہ بیج اگر اس کو ہم بند کر کے دکان میں الماری میں رکھ دیں، 100 سال تک پڑا رہے تو اس سے پودا نہیں نکلے گا، درخت نہیں بنے گا، پھل نہیں لگے گا، بلکہ کب لگے گا؟ جب اس بیج کو ہم زرخیز زمین کے اندر پھینکیں گے، زرخیز ماحول اسے ملے گا، پانی ملے گا، ہوا ملے گی، سب کچھ ملے گا، پھر کومپل نکلے گا، پودا بنے گا، درخت بنے گا اور پھل پھول لگیں گے۔ بالکل اسی طرح ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ بیج تو موجود ہے، لیکن اس وقت تک اس کے ساتھ پھل پھول نہیں لگیں گے، یہ درخت نہیں بنے گا جب تک اس بیج کو اللہ والوں کا زرخیز ماحول نہیں ملے گا۔ جب اللہ والوں کا زرخیز ماحول ملے گا، اللہ کی محبت والوں کا ماحول ملے گا، تو پھر یہ بیج بڑھے گا، کومپل نکلے گا، پودا بنے گا، پھر اس کے بعد درخت بنے گا، اور اس درخت کے ساتھ نیکی تقوی کے اور محبت کی وجہ سے معرفت کے پھل پھول لگیں گے۔ اس لیے حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر اگر محنت کی جائے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر محنت نہ کی جائے تو یہ جانوروں سے بھی کمتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کے اس بیج کی قدر کریں اور اسے زرخیز ماحول دیں تاکہ یہ بڑھے، پودا نکلے، پودے کے بعد درخت بنے، اور درخت کے ساتھ نیکی تقوی کے پھل پھول لگیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے تو پھر اس کی علامات اور اثرات ہیں، اس کے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر بندے کو موت سے وحشت ختم ہو جاتی ہے، بندہ پھر موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور اجازت چاہیے کہ اگر آپ کی اجازت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ کی روح قبض کر لی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جا کر یہ بولو کہ کیا کوئی خلیل اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ میرے خلیل کو بولو
کیا کوئی خلیل اپنے خلیل کی ملاقات سے انکار کرتا ہے؟ تو وہ بات کو سمجھ گئے، فرمانے لگے اچھا اگر یہ موت ملاقات کا ذریعہ ہے تو میری روح قبض کر دو اور مجھے ابھی ہی میرے خلیل سے اللہ تعالی سے مجھے ملا دو۔ تو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو وہ پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ والوں کو موت کے فرشتے کا اس طرح انتظار ہوتا ہے جس طرح گھر میں آنے والے مہمان کا انتظار ہوتا ہے۔ تو موت سے وحشت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے اور جانتے ہیں کہ موت کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان کی غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ظاہر میں اگر غم اور پریشانیوں کے پہاڑ بھی ہوں لیکن دل سکون میں ہوتا ہے۔ جس طرح شیشے کے کمرے میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہو تو باہر آندھی طوفان چل رہا ہو لیکن یہ بندہ اندر بالکل اس آندھی اور طوفان سے محفوظ بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کے دل میں جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ظاہر میں ان کے ارد گرد پریشانیوں اور غموں کے پہاڑ نظر آئیں، طوفان نظر آئیں، آندھیاں نظر آئیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دل پرسکون ہوتا ہے۔ اس لیے کسی عارف نے کہا تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کیونکہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ غم بھی عزیز ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، ہر گھڑی ہر آن دل میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دھیان۔ کسی عاشق مجاز کو کسی محبوبہ سے محبت ہو جاتی ہے تو 24 گھنٹے وہ اس کے سر پہ دماغ پہ سوار رہتی ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح جس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی اور باقی محبت ہو جاتی ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو جب بندے کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہو جاتی ہے تو بندے کو شعائر اللہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ صفا مروہ شعائر اللہ، ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ مساجد اللہ شعائر اللہ، مساجد سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ مسجد میں بیٹھنے سے سکون آتا ہے اور مسجد سے باہر جاتے ہیں تو بے سکونی ہوتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا۔ مدارس سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ والوں سے محبت ہو جاتی ہے، بلکہ جن جگہوں پر اللہ والے قدم رکھ لیتے ہیں وہ جگہ بھی شعائر اللہ، ان جگہوں سے بھی اس بندے کو محبت ہو جاتی ہے۔ مجنون کو لیلا سے محبت ہو گئی تھی تو وہ لیلا کی گلی سے بھی محبت کرتا تھا اور لیلا کی گلی کے کتوں سے بھی محبت کرتا تھا۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے والی ہر چیز سے پھر محبت کرتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے وہ دعائے نیم شبی پر حریص ہوتا ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی اسے حرص ہوتی ہے، اسے یہ تمنا آرزو ہوتی ہے کہ مجھے رات کے آخری پہر کا قیام نصیب ہو جائے اور رات کے آخری پہر کی دعا اور مناجات نصیب ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک دلہا رات آنے کا انتظار کرتا ہے دلہن سے ملاقات کے لیے، بالکل اسی طرح
اللہ تعالیٰ کے عاشق صادق رات آنے کا انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ داؤد یہ اعلان کر دو، جو بندہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور پھر رات کے آخری پہر میں سویا پڑا ہوا ہو، اٹھتا نہ ہو، کہہ دو کہ یہ بندہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ بندہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے اور اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی اشراق کے بہانے ملاقات، کبھی چاک کے بہانے ملاقات، کبھی ظہر کے بہانے ملاقات، کبھی عصر کے بہانے، کبھی اوابین کے، کبھی تہجد کے، اور کبھی قرآن مجید کی تلاوت کے بہانے، اور کبھی ذکر کرنے کے بہانے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ ہر وقت اسے اللہ تعالیٰ کے وصل کی تمنا ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوستو، آج ہمارے جو اعمال بگڑے ہوئے ہیں، نمازوں میں دھیان نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کا اہتمام نہیں ہے، مساجد خالی ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وہ چنگاری بجھ چکی ہے، ٹھنڈی ہو چکی ہے یا بجھ چکی ہے۔ اس چنگاری کو دوبارہ سلگانے کی ضرورت ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ تو یہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، اسے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ذریعے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا نوجوان حب مولا کے بجائے حب لیلا میں پنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے بجائے وہ اپنی محبوبہ سے محبت کرتا ہے۔ اسے کسی نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سکھائی نہیں ہے، تو وہ خود رو بوٹیوں کی طرح، خود رو پودوں کی طرح محبوبہ سے محبت کرتا ہے اور فانی عشق کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ آج کا نوجوان سمت آشنا ہونے کے بجائے صنم آشنا بنا ہوا ہے۔ میں جب کبھی سر بسجدہ ہوا زمین پر تو ندا آئی کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمارے دلوں میں تو بت پالے ہوئے ہیں، بت رکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں نماز میں کیا ملے گا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا حصہ ملے گا؟ معرفت سے کیا حصہ ملے گا؟ اس لیے توڑ ان بتوں کو، تخیل کے ہوں یا پتھر کے ہوں، ان بتوں کو آج توڑ دیجئے، ان کو دل سے ختم کر دیجئے، دل کو ان سے پاک کر دیجئے، تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی اور سچی محبت آ جائے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، حسن فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، حسن فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ شیطان ایسا لعین ہے کہ وہ ہر بندے کے سامنے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی نہ کسی نقشے کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور اس بندے کو اس میں الجھائے رکھتا ہے تاکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کا خیال بھی پیدا نہ ہو۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ دل میں شہوات کی محبت، چاہے وہ عورتوں کی صورت میں ہو، بیٹوں کی صورت میں ہو، سونے چاندی کی صورت میں ہو، محلات مکانات کی صورت میں ہو، یا پھر وہ گھوڑوں بھینسوں اور دوسرے چوپایوں کی صورت میں ہو، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کا سامان ہے اور دنیا ساری ادھر ہی رہ جانی ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بسائیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کیجئے تاکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یاد رکھیں، حظ نفس کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دوری کا نقطۂ آغاز ہے۔
جس نے شہوانی اور نفسانی زندگی گزارنا شروع کی، جیسے ہی اس نے شہوانی اور نفسانی زندگی کا آغاز کیا تو یوں سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو گیا۔ جتنا زیادہ شہوات میں پڑتا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا۔ اس لیے دوستو، دل سے ہم اللہ تعالیٰ کا جو ما سوا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہے، چاہے وہ عورتیں ہوں، بیٹے ہوں، مکانات ہوں، گاڑیاں ہوں، کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہیں، نماز روزے سے روکنے والی ہیں، ذکر اذکار سے روکنے والی ہیں، ان کی محبت کو ہم دل سے نکال لیں تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی اور سچی محبت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی بھی سینے میں دو دل نہیں ہوتے، دل ایک ہی ہوتا ہے۔ یا اس میں اللہ تعالیٰ کی باقی محبت ہوگی یا دنیا کی پھر فانی محبت ہوگی۔ فانی محبت کو نکال لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی باقی محبت کو اس میں سما لیجئے۔ نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر ہے عشق بتا تو نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ مومن بندے کا جو دل ہوتا ہے وہ عرش اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، نہ میں کہیں اور سماتا ہوں، بلکہ میں تو مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا بسیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، اس دل کو پاک صاف کر لیں۔ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، بندے جس گھر میں تو رہتا تھا اس گھر کو روزانہ صاف کرتا تھا، اس گھر کی روزانہ سیٹنگ کرتا تھا، اس گھر کو روزانہ سجاتا تھا، لیکن جس گھر میں نے رہنا تھا اس گھر کی صفائی کا کبھی تو نے نہیں سوچا، دل کی صفائی کا تو نے نہیں سوچا، دل کو پاک کرنے کا تو نے کبھی نہیں سوچا۔ اس لیے ہمیں چاہیے آج ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ آج سے ہم نے دل کی بستی کو بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ دل کی بستی وہ نرالی بستی ہے جو بستے بستے بستی ہے۔ یہ ایسی بستی ہے کہ بستے بستے بستی ہے، بسانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، تب یہ بستی جا کر آباد ہوتی ہے، تب جا کر بندہ صاحب دل بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے مرشد عالم رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، پہلے اہل دل بنو پھر چاہے اہل مل بنو۔ اہل مل بننا ہے تو بنتے رہنا، لیکن اہل مل بننے سے پہلے اہل دل بن جاؤ، اپنے دلوں کو بنا لو۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ اس لیے آج اس مجلس میں ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے، یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے آج کے بعد اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر، مشائخ کے ساتھ تعلق رکھ کے ہم نے اپنے اس دل کی بستی کو بنانا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمانا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو بچھانا ہے۔ یاد رکھو، اب یہ محبت ہمیں کیسے ملے گی؟ جس طرح چینی لینی ہو ہم چینی والوں کے پاس جاتے ہیں، دال لینی ہو دال والے کے پاس جاتے ہیں، چاول لینے ہو، کوئی چیز لینی ہو تو اسی کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت لینی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت والوں سے ملے گی، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عاشق صادق ہیں، ان سے رابطہ کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل جایا کرے گی۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحم اللہ نے اپنے ایک مرید سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کبھی عشق کی دکانیں دیکھی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا جی ہاں، 2 دکانیں دیکھی ہیں، ایک شاہ عبداللہ رحم اللہ کی اور ایک شاہ آفاق رحم اللہ کی، کہ لوگ دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں اور آ کر وہاں کے اللہ کی محبت کی پڑیاں لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عشق کی آتش لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے ہیں، ہم نے بھی چکوال میں ایک دکان دیکھی ہے، حضرت پیر مرشد عالم غلام حبیب رحم اللہ کی دکان، جہاں دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کی پڑیاں لے کے جاتے تھے۔ اور ہم نے بھی ایک دکان دیکھی ہے جھنگ کے اندر، ہمارے شیخ حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی دکان ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور اپنے دل میں محبت کی اس چنگاری کو سلگا کر محبت کی پڑیاں لے کر جاتے ہیں، اپنے دلوں کو بسا کر جاتے ہیں، اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ نور پیدا کر کے جاتے ہیں۔ اس محبت کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔
اللہ والوں کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ ہم تعلق قائم کر لیں، سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی اس چنگاری کو سلگا دیں گے۔ قریب کر لو اپنے دل کو، جلتے ہوئے دل کے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ اگر ہم ان دلوں کے قریب اپنے دلوں کو کر لیں گے جو اللہ کی محبت میں سلگ رہے ہیں، اللہ کی محبت کی آتش ان دلوں میں موجود ہے، اپنے دلوں کو ان دلوں کے قریب کر لیں گے تو ہمارے دل میں بھی یہ آگ پیدا ہو جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ سے کسی نے پوچھا آپ نے مقام محبت کو کتنے عرصے میں حاصل کیا؟ فرمانے لگے میں نے 3 دن میں حاصل کیا۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو فرمانے لگے پہلے دن میں نے ترک دنیا کو حاصل کیا، یعنی دنیا کو چھوڑ دیا، اور دوسرے دن میں نے ترک عقبہ، ترک آخرت کو حاصل کیا، یعنی میں نے آخرت کو چھوڑ دیا۔ آخرت کو کیسے چھوڑا؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ جنت مل جائے، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم نے آخرت کی نعمتوں کو بھی چھوڑ دیا، اور تیسرے دن ہم نے مقام محبت کو پا لیا۔ یہ بات رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کو پتہ چلی تو وہ کہنے لگی حسن بصری نے مقام محبت کو تو حاصل کیا ہے لیکن دیر بہت زیادہ لگا دی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کیسے دیر لگائی؟ وہ فرمانے لگی میں نے تو 3 قدم میں اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا۔ وہ کس طرح؟ فرمانے لگی پہلے قدم پر میں نے اپنے آپ کو گم کیا، دوسرے قدم پر میں نے آخرت کو گم کیا، اور تیسرے قدم پر میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیا۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی سچی اور سچی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی باخدا صاحب نسبت بندے سے ہم بیعت ہو جائیں، اس سے جڑ جائیں اور اس سے معمولات لیں، اس کی ہدایات کے مطابق چلیں، تو ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس روشنی سے منور ہو جائے گا، اور ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، عبادات کی، دعاؤں کی چاشنی نصیب ہو جائے گی، ہمارا دل بارونق ہو جائے گا، غموں پریشانیوں میں بھی ہمیں سکون اور اطمینان کی کیفیت نصیب ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کی قدر کرنے کی اور ان کے قریب ہو کر ان سے کامل استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔